آج جلدی کیوں جانا ہے تم نے؟ اذلان اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ میرے بھائی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، مجھے دیکھنے جانا ہے۔ حرم اشتیاق سے بولی۔ مجھے تو کبھی دیکھنے نہیں آئی تم۔ اذلان گھورتا ہوا آگے کو ہوا۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے پیچھے ہو گئی۔ تمہیں کیوں دیکھنے آؤں میں؟ حرم سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ پہلے مجھے بتاؤ تم مجھے کیوں نہیں دیکھنے آئی کبھی؟ اذلان خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ حرم الٹے قدم اٹھاتی ہوئی بولی۔ تمہارے لیے وہ بچی مجھ سے زیادہ اہم ہے، بتاؤ۔ اذلان برہمی سے بولا۔ حرم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حرم الجھ کر بولی۔ میں نے تمہیں الجبرا کا سوال دے دیا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اذلان چہرے پر خف کی طاری کرتا ہوا بولا۔ نہیں، لیکن تمہیں کیوں دیکھنے آؤں؟ میرا مطلب تمہیں تو روز یونی میں دیکھتی ہوں، اسے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حرم اس کی خونخوار نظریں دیکھ کر سنبھل کر بولے۔ بھائی کی بیٹی ہے نا، تمہاری تو نہیں؟ اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ حرم اس کی بات پر سر جھکا گئی۔ اذلان کو اس کا جھجکنا شرمانا اچھا لگتا تھا۔ اس کا یہی روپ دیکھنے کے عوض تو وہ اسے تنگ کرتا تھا۔ اذلان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا، جسے اس نے بروقت چھپا لیا۔ اگر تم ہاسپٹل گئی تو یاد رکھنا، میں وہاں آ کر تمہیں الیکٹرک شوک لگا دوں گا۔ اذلان مصنوعی خفگی لیے بولا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان، تم اتنی آرام سے کہہ رہے ہو مجھے شوک لگا دو گے؟ حرم حیران سے بولی۔ تو کیا بھنگڑا ڈال کر کہوں؟ اذلان خفگی سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی اذلان؟ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ تم مجھے ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہو، تھوڑا سا میرا بھی حق بنتا ہے تم سے بدلہ لینے کا۔ اذلان اسی کے انداز میں بولا۔ میں جان بوجھ کر تو نہیں کرتی نا؟ حرم منمنائی۔ میں جانتا ہوں، سب خود بخود ہو جاتا ہے نا؟ اذلان گھورتا ہوا بولا۔ بھائی باہر انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دو اب۔ حرم مظلومیت سے بولی۔ اگر ہاسپٹل گئی تو سوچ لو۔ اذلان کہتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ الیکٹرک شوک؟ حرم نے زیر لب دہرایا۔ تم ایسا نہیں کرو گے نا؟ حرم التجائیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں ایسا ضرور کروں گا۔ اذلان جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ حرم منہ بسورتی چلنے لگی۔ زناش کلس کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس حرم میں ایسا کیا ہے جو اذلان کو اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ زناش کی آنکھوں سے نفرت چھلک رہی تھی۔ کاش میں تمہیں مار سکتی۔ حرم آئی سویر تمہاری لاش بھی نہ ملتی۔ زناش کی نظر اذلان سے جا ٹکرائی۔ اذلان، پہلے تو تم مجھے اتنا پسند کرتے تھے اور اب پاگلوں کی طرح اس بیوقوف حرم کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ وہ تل ملا کر بولی۔ دل میں آگ بھڑک رہی تھی، آنکھوں میں نفرت کے شعلے اٹھ رہے تھے جو کسی انہونی کا پیش خیمہ تھے۔ چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں تمہیں، اذلان شاہ، یاد رکھنا۔ زناش ہنکار بھرتے چلنے لگے۔ حرم نے سامنے چہرہ کیا تو شاہ دکھائی دیا۔ حرم کا سانس اور پاؤں دونوں منجمد ہو گئے۔ شاہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اذلان حرم کو دیکھے بنا جا رہا تھا اور ان سے کافی دور ہو گیا تھا۔ تم گھر چلو، پوچھتا ہوں تم سے، شاہ اس کا بازو دبوچتا ہوا بولا۔ حرم کسی بے جان وجود کے مانند اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دل گھبرانے لگا تھا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ حرائمہ کے باعث شاہ فی الحال خاموش رہا۔ حرم حرائمہ کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ چہرے کا رنگ فاق ہو گیا تھا، آنکھوں میں خوف تیرتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ مہر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ حرم کی خوشیوں پر اوس پڑ چکی تھی اور اب فکر ستانے لگی تھی کہ شاہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ مہر کی نیند کا خیال کر کے حرم اور حرائمہ مناب کے پاس آ گئی۔ شاہ مہر کے پاس بیٹھ گیا۔ مہر کو دیکھتے ہی چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کچھ دیر قبل عود آنے والے غصے کی جگہ محبت اور نرمی نے لے لی۔ حرم دیکھو کتنی کیوٹ ہے نا؟ حرائمہ مناب کو گود میں اٹھاتی ہوئی بولی۔ ہاں، بہت پیاری ہے، اور ہاتھ دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ حرم اس کے گلابی مومل جیسے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ ہماری چھوٹو سی ڈول۔ حرائمہ اس کے گال پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔
آپ پلیز باہر چلے جائیں، پیشنٹ کی ڈریسنگ چینج کرنی ہے۔ نرس شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ شاہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ آپ دونوں بیبی کو لے کر اس روم میں چلی جائیں۔ وہ اس کمرے سے لے کر دوسرے کمرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ حرم اور حرائمہ مناب کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ حرائمہ مناب کو لیے بیٹھی تھی۔ حرم مہر کے پاس آ گئی۔ کیسی طبیعت ہے بھابھی؟ حرم اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ مہر اسپات میں سر ہلانے لگی۔ حرم ہاتھ مسلتی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ مہر اس کے چہرے کے تاثرات سے بھانپ گئی۔ کیا ہوا؟ مہر آہستہ سے بولی۔ بھابھی آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حرم بے چارگی سے بولے۔ بولو، مہر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حرم نے سب کچھ مہر کے گوش گزار کر دیا، شعیب کی حرکت سے لے کے اذلان تک۔ تم پسند کرتی ہو اذلان کو؟ مہر نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ بھابھی میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ حرم نے سر جھکا کر اعتراف جرم کیا۔ مہر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن اذلان برہان کا بھائی ہے، جس کے باعث شاہ اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ مہر سوچتی ہوئی آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ آپ پلیز بھائی سے بات کر لینا۔ حرم اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ کمال صاحب کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ مہر نے اٹھنے کی صحیح کی تو شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد کمال صاحب گویا ہوئے۔ بہت بہت مبارک ہو ہماری بہو اور بیٹے کو۔ خوشی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ حرم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں ہے بھائی ہماری پوتی؟ وہ گردن ہوا میں نظر ڈالتے ہوئے بولے۔ میں لے کر آتی ہوں۔ حرم بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حرم نے مناب کو کمال صاحب کی جانب بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے۔ وہ مناب کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ہمیں حرم کی پیدائش کا دن یاد کروا دیا تم دونوں نے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولے۔ یہ بھی ایسی ہی تھی، کمزور سی۔ وہ حرم کو یاد کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ حرم جبراً مسکرا رہی تھی۔ تم دونوں یہیں رہو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ شاہ دونوں کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ بھائی بابا سائیں کو میرے متعلق بتانے کے لیے تو نہیں لائے؟ حرم کا فکر لاحق ہونے لگی۔ اوف، کیا بنے گا میرا؟ حرم انگلی دانتوں تلے دبائے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں خاموشی کا راج تھا، اور یہ خاموشی اس دن کے بعد سے حویلی کی زینت بن چکی تھی۔ شام کو تیار رہنا عافیہ، شہریار پیپرز پر سائن کرتا ہوا بولا۔ کہیں جانا ہے کیا؟ عافیہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، ڈنر پر جانا ہے، شہریار مسکراتا ہوا بولا۔ عافیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ہم جمعے کو بھی گئے تھے ڈنر پر، عافیہ یاد کرواتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہوا، دوبارہ نہیں جا سکتے؟ شہریار اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ امی ناراض ہوں گی، عافیہ اداسی سے بولی۔ نہیں ہوں گی ناراض، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ شہریار اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ آخری بار جب ہم گئے تھے تو مجھے وہ ریسٹورنٹ یاد آ گیا تھا جہاں ہم نکاح سے پہلے ملے تھے۔ عافیہ اس کے شانے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ تم ماضی کو بھول جاؤ، صرف حال کو یاد رکھو۔ شہری، تم نے مجھے اس اذیت سے نکالا، میں ساری زندگی تمہاری مشکور رہوں گی۔ عافیہ نم آنکھوں سے بولی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، سمجھی؟ شہریار خفگی سے بولا۔ عافیہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اب ٹائم پر تیار رہنا، ورنہ جس حال میں ہوگی ویسے ہی لے جاؤں گا۔ شہریار کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ آج لیٹ نہیں ہو گئے شہری؟ عافیہ گھڑی دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں، شہریار فائل سمیٹتا ہوا بولا۔ اذلان بھائی نے ہمیں دیکھ لیا تھا اس دن، حرم فکر مندی سے بولی۔ تو کچھ پوچھا نہیں؟ اذلان میں اس پر کونیاں رکھتا ہوا آگے ہوا۔ نہیں پوچھا تو نہیں ابھی تک، لیکن ان کی نظریں سب بتاتی ہیں۔ حرم بس رو دینے کو تھی۔ اچھا اپنا منہ تو صحیح کرو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ تم سے باز پرس کریں گے اور تم بتا دینا انہیں۔ اذلان پرسکون انداز میں بولا۔
یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اذلان، حرم نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ دیکھو حرم، میرا کام اپنے گھر والوں کو منانا ہے، میں تمہارے گھر والوں کو رضامند نہیں کر سکتا۔ یہ کام تمہارا ہے اور تمہیں اب اسٹینڈ لینا ہوگا اپنی محبت کے لیے، ورنہ یاد رکھنا تم مجھے بھی کھو دو گی اور ہمارے رشتے کو بھی۔ اذلان سنجیدگی سے حقائق بیان کر رہا تھا۔ حرم نے اسے دوسری بار اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، ایک نکاح والے دن اور ایک آج۔ حرم اسبات میں سر ہلانے لگے۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، چلتے ہیں، حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ شاہ مناب کو پکڑیں پلیز، مہر زور سے بولی۔ شاہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ مناب گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ مہر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نکاحت کے باعث وہ علیل ہو گئی تھی۔ تم نے دوائی لی؟ شاہ مناب کو چپ کروانے کی صحیح کرتا ہوا بولا۔ جی لے لی تھی، مہر اسبات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ یہ آپ سے چپ نہیں ہونے والی، لائیں مجھے پکڑائیں، مہر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی بولی۔ اتنی جان نہیں جتنا چلا چلا کر روتی ہے۔ شاہ جڑجڑی لیتا مہر کے پاس آ گیا۔ ماما کی جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ مہر اسے پکڑتے ہوئے بولے۔ بابا تنگ کرتے ہیں نا آپ کو؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ شاہ احتماق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم بابا سے کٹی کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہماری گڑیا کو تنگ کرتے ہیں۔ مہر اسے بہلا رہی تھی اور شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مناب اب خاموش ہو چکی تھی، جیسے مہر کی باتیں سمجھتی ہو۔ یہ تو ماما کا پیارا بیبی ہے، مہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ سینے سے لگا کر مناب کو تھپکنے لگی تو وہ چند منٹوں میں سو گئی۔ دیکھیں ایسے چپ کرواتے ہیں، مہر اسے بیڈ پر لٹاتی ہوئی بولی۔ شاہ سر کھجانے لگا۔ اب عورتوں کے کام عورتیں ہی کر سکتی ہیں، ہم بس کوشش کر سکتے ہیں، شاہ بیچارگی سے بولا۔ شاہ آپ نے حویلی میں مناب کے متعلق کسی اور کو بھی بتایا ہے کیا؟ مہر مناب پر کمبل اڑاتے ہوئے بولی۔ نہیں، فی الحال سب ناآشنا ہے، میں نہیں چاہتا ہماری خوشیوں کو کسی کی بھی بری نظر لگے، شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مناب کے لیے جو سامان ہم نے خریدا تھا وہ سب تو وہیں پر ہے، مہر افسردگی سے کہتی اسے دیکھنے لگے۔ ہاں میں بھی یہی سوچتا تھا کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا ہماری یہ جان حویلی میں رہے گی سب کے پیار میں، لیکن دیکھو حالات کتنے بدل گئے، شاہ اداسی سے بولا۔ شاہ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار حویلی چلے جانا چاہیے، باقی سب کا بھی حق ہے، مہر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ مہر اس سب کے بعد میرا دل نہیں مانتا، شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ لیکن شاہ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، کہ ساری زندگی ہمیں یوں ہی رکھیں گے، مناب کو اس کے دادا دادی اور باقی سب کی محبت سے محروم رکھیں گے؟ مہر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہم رکیں گے نہیں، بس ایک دن کے لیے چلے جائیں گے تاکہ سب مل لیں مناب سے اور خاندان میں بھی معلوم ہو جائے، مہر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو، شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ اس رات مجھے امید نہیں تھی آپ آئیں گے، مہر بیڈ سے ٹیک لگاتی ہوئی بولی۔ کیسے نہ آتا میں، تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا تھا کیا؟ شاہ ابرو چکا کر بولا۔ مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک منٹ میں کال سن لوں، شاہ جیب سے فون نکالتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر اس رات میں ہی کہیں گم ہو گئی۔ مہر بارش میں بھیگ رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اس خاموش تاریک رات میں مہر کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ٹائر کے چڑچڑانے کی آواز سنائی دی، لیکن مہر نے سر نہیں اٹھایا۔ شاہ دروازہ بند کر کے مہر کی جانب چلنے لگا۔ مہر کو قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنائی دینے لگی تھی۔ مہر نے سر اٹھایا تو شاہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ آپ؟ مہر تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بولے۔ شاہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ اس کا یک بستہ ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ مہر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ شاہ اس بارش میں بھی اس کے آنسو دیکھ سکتا تھا۔ دوسرا ہاتھ بڑھایا اور مہر کے رخسار پر بہتا آنسو صاف کرنے لگا۔ شاہ کے لمس پر مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔
کیوں آئے ہیں آپ؟ مہر اسی انداز میں بولی۔ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ مہر، اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے نا، تب بھی شاہ کو تم اپنے ہمراہ پاؤ گے۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے گرمائش منتقل کرتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ برف کو پگھلا رہا تھا۔ مجھے ایسا ساتھ نہیں چاہیے۔ آپ سب نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یقین نہیں کیا۔ آپ کے تھپڑ نے سب پر واضح کر دیا کہ میں غلط ہوں۔ مہر آنسو بہاتی بول رہی تھی۔ جانتا ہوں۔ شاہ کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک اور جان بھی ہے۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے، میں تنہا جی لوں گی، روکھی سوکھی کھا لوں گی، لیکن شاہ مصطفیٰ کمال کے پاس نہیں آؤں گی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ مذاق ہے؟ جب دل چاہا گھر سے نکال دیا اور جب دل چاہا واپس بلا لیا۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت سے پہلے عزت ہے۔ جو مرد عزت نہیں دے سکتا وہ محبت بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے، آپ جیسے انسان کے ساتھ میں نے رشتہ قائم رکھا۔ کیا صلہ دیا ہے آپ نے مجھے؟ بتائیں اب۔ مہر اسے گریبان سے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ شاہ بیتتی رات میں خاموش سامع بنا ہوا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ وہ اہتمام سے سن رہا تھا۔ شاہ بہت برا ہے۔ شاہ مہر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں برے ہیں آپ، بہت برے۔ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور اگر میرے بچے کو مجھ سے دور کرنے کی صحیح کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ شاہ میں بتا رہی ہوں۔ مہر خوف کے زیر اثر تھی۔ شاہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنے پیاسے لب اس کی روشن پیشانی پر رکھ دیے۔ مہر کو اس سے ایسی توقع نہیں تھی۔ شاہ کی قربت ہمیشہ اسے زیر کر دیتی تھی۔ وہ ہار جاتی تھی، پگھل جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی، لیکن وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، وہ جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ شاہ پیچھے ہوا تو مہر نے آنکھیں کھول دی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مہر اسے دور کرنے کی صحیح کرتی ہوئی بولی۔ شاہ بنا کچھ بولے کھڑا ہوا، مہر کا ہاتھ پکڑا، اسے کھڑا کیا اور چلنے لگا۔ شاہ میرا ہاتھ چھوڑیں، مہر مزاحمت کرتے ہوئے چلائی، لیکن شاہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نے اسے گاڑی کے ساتھ لگا دیا۔ مہر سگلتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم کچھ نہیں بولو گی؟ شاہ اس کے پنکھڑی جیسے نازک لبوں پر انگلی رکھتا خفگی سے بولا۔ مہر نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ پیشانی پر بل ڈالے وہ شاہ کو گور رہی تھی۔ تم نے بول لیا جو دل میں تھا، اب میری سنو گی اور بیچ میں مداخلت نہیں کرو گی، شاہ کرت لہجے میں بولا۔ مہر منہ بناتی بائیں جانب دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا، تم سے صفائی نہیں مانگی، تمہیں گھر سے نکالا، کیونکہ میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا تاکہ سب سمجھیں کہ تم غلط ہو۔ میں نے تم سے صفائی نہیں مانگی کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نکالا کیونکہ مجھے تمہیں وہاں سے نکالنا تھا۔ اگر میں تبھی شاویز کو جھوٹا اور تمہیں سچا کہتا تو کوئی اعتبار نہ کرتا، نتیجہ کچھ بھی اخذ نہ ہوتا۔ شاہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ کی تاثیر ایسی تھی کہ مہر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ سب جان جائیں کہ میری مہر ایسی نہیں، لیکن فی الوقت ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں گا اپنے پاس تاکہ شاویز کی سچائی سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہر بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ مہر میں اس عورت پر شک کر ہی نہیں سکتا جو کوٹھے جیسی جگہ پر بھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، نکاح کے بعد بھی شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ پھر کیسے میں یقین کر لیتا کہ شاویز سچ بول رہا ہے؟ میں جانتا ہوں وہ میرا بھائی ہے، اس پر تم سے زیادہ اعتماد ہے، لیکن وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت، صرف عورت نہیں، وفادار عورت، اور اس کے لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ شاہ کو تمہاری وفا پر پورا اعتماد ہے، اس لیے تو تمہیں لینے آیا ہوں۔ شاہ مرتے دم تک تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بولتے بولتے شاہ کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے، جو مہر کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکے۔
شاہ مہر عکس بہاتی اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو اتنی باتیں سنائی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مہر کی بھرائی ہوئی آواز گونجی، میں چاہتا تھا تم اپنے دل کا غبار نکال لو، اگر ابھی بھی کوئی تحفظات چاہیے تو بتا دو، تم شاہ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، اس بات کو کبھی فراموش مت کرنا۔ شاہ اس کی گہری بری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جہاں اداسی کی جگہ خوشی کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ کے ہاتھ ابھی تک مہر کے ہاتھوں میں تھے۔ ہم اسی گھر میں جائیں گے؟ مہر فکر مندی سے بولی، نہیں، اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تم حرائمہ کے ساتھ رہو گی شہر میں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ؟ مہر کے لبوں سے پسلا، میں کوشش کروں گا زیادہ وقت تمہارے ساتھ رہوں۔ شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا چلنے لگا۔ مہر پرسکون سے فلک کو دیکھنے لگی جو ابھی تک برس رہا تھا۔ اس کے اندر کی برسات تمام ہو چکی تھی کیونکہ اس کے ساتھی نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں گم ہو؟ شاہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتا ہوا بولا۔ ایک نظر خود پر ڈالی، وہ بھیگ نہیں رہے تھے۔ مہر ماضی سے نکل کر حال میں لوٹ آئی۔ نہیں، کچھ نہیں، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ شاہ آپ کو دکھ ہوتا ہوگا شاویز؟ مہر بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاں، دکھ بہت ہوتا ہے، چھوٹے سے ایسی توقع نہیں تھی۔ جب بھی حویلی جاتا ہوں نا، سب آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے تو کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ پاٹ چہرہ لیے بول رہا تھا۔ مہر کا دل اس کی تکلیف پر کٹ رہا تھا، لیکن میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ برہان کی شے پر اس نے یہ سب کیا، اسی لیے اس سے دور رکھتا تھا۔ چھوٹے کو بھی اپنے جیسا بنا دیا اس برہان نے۔ شاہ تعصب سے بولا، لیکن شاہ کیا رکاوٹ ہے برہان کی آپ سے؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو شاہ نے لب آپس میں مضبوط کر لیے۔ بھائی، وہ حرم کی فرینڈز آئی ہیں مناب کو دیکھنے۔ حرائمہ جھجک کر بولی، جا رہا ہوں، ان کو کمرے میں لے آؤ۔ شاہ مہر کے پاس سے فون اٹھاتا ہوا بولا۔ حرائمہ سر ہلاتے واپس چلے گئے۔ شاہ بیڈ پر جھکا اور مناب کے چہرے پر بوسہ دیا۔ مہر کے لب مسکرانے لگے۔ اس کی عادت بن گئی تھی جانے سے پہلے مناب کا ماتھا چومنا، اور بہت پختہ تھی یہ عادت، اپنا اور ہماری جان کا خیال رکھنا۔ شاہ مہر کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ حرائمہ واپس آئی تو نظر حرم اور اس کی دوستوں سے ٹکرائی۔ حرائمہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ وہ پھترائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم بھائی چلے گئے ہیں؟ حرائمہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی تیزی سے نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ حرم تعجب سے سوچنے لگے۔ آ جاؤ، بھائی چلے گئے ہیں، حرم باہر نکلتی ہوئی بولی۔ آئمہ مہر کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ حرم مہر کی نند ہے؟ مطلب شاہ مصطفیٰ کمال کی بہن؟ وہ ذہن میں تانے بانے جوڑنے لگی۔ مہر نے بھی اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ واؤ بھابھی، یہ کتنی کیوٹ ہے نا؟ انشرا بیٹھ کے دوسرے کونے پر بیٹھی مناب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرے بھائی اور بھابھی اتنے پیارے ہیں، اور ہماری گڑیا تو ان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ حرم صوفے پر بیٹھتی تفاخر سے بولی۔ زناش منہ بنائے صوفے کے کونے پہ ٹکی تھی۔ مہر آئمہ کے تاثرات کی وجہ سمجھ سکتی تھی۔ آئمہ کو اب حسد ہونے لگا تھا۔ ایک طوائف ہو کر اسے اتنا کچھ مل گیا۔ مہر کو دیکھتی وہ حیرانی سے بولی۔ گلے میں سونے کا لاکٹ، ہاتھ میں انگوٹھیاں اور کان میں پہنے سونے کے بندے۔ آئمہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حرم کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا نہیں؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی بھابھی، کھلایا ہے، بھائی بیٹھے تھے تو میں نے سوچا کچھ دیر انتظار کر لیں۔ حرم مسکراتی ہوئی بولی۔ باہر چلتے ہیں، کیونکہ اگر مناب رونے لگ گئی تو پورا محلہ رونے لگ جائے گا، حرم شرارت سے بولے۔ مہر اس کے تبصرے پر مسکرانے لگی۔ جاتے ہوئے بھی آئمہ ایک نظر مہر پر ڈالنا نہیں بھولی جو مناب کا کمبل درست کر رہے تھے۔ حرم پر ہاتھ ڈالنا خطرے سے خالی نہیں۔ آئمہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھے۔ سب کے جاتے ہی حرم حرائمہ کے پاس آ گئی۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ حرم ابرو اچکا کر بولی۔ کچھ نہیں، مجھے لیکچر تیار کرنا تھا، بہت اہم ہے۔ حرائمہ سے نظریں ملائے بغیر بولی۔
چلی گئیں وہ؟ رحمہ کن آنکھوں سے حرم کو دیکھتی ہوئی بولے۔ ہاں چلی گئی، میں بھی پڑھائی کر ہی لوں ورنہ بعد میں دل نہیں کرے گا، حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ رحمہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی، مہر کے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا رحمہ؟ مہر اس کی بوکھلاہٹ پر پریشان ہو گئی۔ آپ ہی وہ حرم کی دوست کوٹھے؟ ہاں میں جانتی ہوں، مہر اس کی بات مکمل ہونے سے قبل بولی۔ آپ ہی اس نے مجھے دیکھ لیا، اگر وہ مجھے لے گئے واپس پھر؟ رحمہ پر خوف طاری تھا۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ شاہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے، مہر پرسکون انداز میں بولی۔ آپ اتنی ریلیکس کیسے ہیں؟ رحمہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی، کیونکہ مجھے اپنے اللہ اور اس کے بعد اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے، مہر مسکراتے ہوئے بولے۔ رحمہ خاموش ہو گئی۔ تم بھی فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، جس ذات نے ہمیں ذلت سے نکالا ہے وہی محفوظ رکھے گی، مہر طمانینت سے بولی۔ رحمہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں آتی ہوں آپ کے پاس پھر۔ رحمہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ میری گڑیا اٹھ گئی ہے، مہر اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ مناب پیشانی پر بل ڈالے مہر کو گور رہی تھی۔ میلے بیبی کو غصہ آیا ہوا ہے، مہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ یہ تو ماما کا پارا سا بیبی ہے، مہر اس کے سر سے ٹوپی اتارتی ہوئی بولی۔ آج پہلی بار ہوا تھا کہ نیند سے جاگنے پر روئی نہیں تھی۔ ماما اب اپنی گڑیا کو تیار کریں گے، پھر بابا کے ساتھ کھیلنا ہے نا میری گڑیا نے، مہر بولتی ہوئی اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ حرم بلی کے جلے پیر کی مانند یہاں سے وہاں چل رہی تھی۔ شاہ کی نظریں اسے باور کروا چکی تھی کہ وہ کڑا حساب لینے والا ہے۔ بھائی کیا کریں گے میرے ساتھ؟ حرم لب کاٹتی سوچ رہی تھی۔ اصلان کی کال وہ بار بار کاٹ رہی تھی۔ اکتا کر حرم نے فون آف کر دیا۔ حرم کہاں ہے؟ شاہ کی آواز سن کر حرم کا وجود کھپ کھپانے لگا، پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور رحمہ اندر آئی۔ بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، وہ حرم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے؟ اچھا۔ گھبراہٹ کے باعث حرم کیا بول رہی تھی وہ خود بھی نہ آشنا تھی۔ تیسرا کلمہ پڑھتی وہ باہر نکل آئی۔ شاہ کا چہرہ اس کے خیز کی عکاسی کر رہا تھا۔ حرم کا رہا سا اعتماد بھی ہوا ہو گیا۔ اصلان کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ شاہ کسی بھوکے شیر کی مانند اس کی جانب بڑھتا ہوا دھاڑا۔ جاری ہے، بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟